برادر چاروں کا السلام علیکم راگش بزانہ معشمارا وشت کنے چکے بلوچستان نگے کی جاور میں شمع دیما تو بلوچستان نگے کی جاوران سبب بلوچستان سفر کنک کستیاں ملک کے واسطہ مدنی جنجالی جوڑ بھی تو بلوچستان قومی شاعرہ کے استا منچو مزندک کے استا عہد سفر کے استے عام مردم واسطہ غیر محفوظ بتا حالات خراب شاعرہ غیر محفوظ و دومنی مگا عوام کے استے نکتشات تحفظات ہمیشہ کے آنا تحفظ فراہم کنک بوگا نہیں تو دومنی مگا یہ حالات آنے تو کا کاروبار یا انویسٹمنٹ کے استن چوں بت کا تو انچو کہ گستگی دوروچا پیسر ما جستگا کہ کراچی رہو کی ایک خاندانے کے گوگل میپ پہ غلط رہنمائی سبا مستوں گے دماغ دشتہ کنچے جاگے سر بتگا کہ آتیل گواری کنگ بیران وائی لوگی ٹپی و دو چوک کے استا محفوظ بتگے کا تو دومنی مگا پولیس سے کو شکے کہ علی جمیل نامی کراچی جہمنندیا کو 18 وقت بتا تو گوگل میپ پہ یہ رہنمائی دورانہ یا کنچے جاگے چھتا مستوں گے دماغ دشتہ کنڈا سر بتا تو ادا قتل کنک بتا دومنی مگا آئیے کھول مردمانی ہمیں کو شکیں کہ بلوچستان کے غیر محفوظ ہیں تو ما ہمیں کنا گوشک لوٹاں کے بلوچستان کس مرو تو مارا گوشک بھی کہ بلوچستان کے کس مروتے ہیں ادا حالات خراب ہیں تو ادا اجازت رہو گے دیکھ بھی دومنی مگا مدستک وسطن وچا پاکستان تحریک انصاف ہے مرکزی قیادت کے استے تو کا سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وہ سینئر رہنما جنید اکبر صاحب کے استے بلوچستان تارتاب کو تگا تو ایک پریس کانفرنس سے گستگی روچا کو تگا تو آنی گوشک ہمیشہ کہ بلوچستان حالات کے استے انتہائی تشویشناک بلوچستان قانون مطابق ہوتی دیکھ بھی تو اسد کیسر ہمیں گوشتگا کہ اسمبلیہ اکثر نمائندہ کے استا عوامی نمائندہ نہ دے کے حقوق گپ بھی تو بلوچستان کارروائی کنک بھی یا بلوچستان اما ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بلوچستان نگے کے جاورانی خلافت توار سسکنا تو ہم بندی کنک بان تو اسد کیسر صاحب اچھی گشتہ یہ پترانا دلگوش کنے موتی مراکشہ دیما بری کمیونٹیز رہتی ہیں انہیں پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کی قربانیاں پوری پاکستان قوم ریکگنائز کرتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارا موقع بالکل واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیتیں ہیں، جتنی بھی ہمارے فیڈریشن کی یونٹس ہیں، ان کو قانون اور آئین کے مطابق اپنا آئینی حق ملنا چاہیے۔ بلوچستان کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا اور پسماندگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں وہ حکومتیں لائی گئی جو عوام کی نمائندے نہیں ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ اگر کوئی 2024 میں الیکشن رگ ہوا ہے تو سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ ہم نے اسمبلی میں بھی مسلسل بات کی ہے کہ جو اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی میں اکثریت جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ جو یہاں اسمبلی کے اندر جو بلوچستان اسمبلی کے اندر لوگ ہیں، جب آپ نمائندگی، آپ لیڈرشپ عوام سے چھین لے، یعنی آپ عوام سے اس کا بنیادی ووٹ کا حق چھین لے، آپ ان کو یہ آئین نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ خود چنے گی اور آپ ان سے یہ حق چینیں تو پھر اس قسم کے حالات ہوں۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں حکومت کی رٹ نہیں ہے، حکومت کے ہاتھ سے حالات نکلتے جا رہے ہیں۔ اب بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ آئے میں تمام حکمرانوں کو، جس کو اقتدار کا بڑا شوق ہے، اگر یہ ملک رہے گا، یہاں امن ہوگا تو آپ کی اقتدار برادر چارکان اسد کیسر گپ شما دلگوش کو تن چونکہ گوشگا کہ بلوچستان قومی شاعرہ کے استے غیر محفوظ ہیں بلوچستان اسمبلیہ اکثرتیں نمائندہ کے استا عوامی نمائندہ نہ موجودہ حکومت کے استے اعلیٰ تانی گردار کنگا بے صوب ہیں تو نوجوان مایوسی نے مگر ہوگا تو آئیے مہرنگ بلوچ عمر قید سزا کے استے آئیے مذمت کو تگا تو آئیے رہائی لوٹ کو تگا تو دوم نمگا یہ گوشک ہمیشہ کے تجارت کے استے تجارتی بارڈر یا افغانستان پاکستان یا ایران پاکستان بارڈر کے استے آئیے بندش سب بیروزگاری اضافہ بھی ہوگا نوجوان مایوسی نمگارا ہوگا تو آئیے ہم لوٹ کو تگا کہ بارڈر کے استے پچکنک بھی تو دوم نمگا جنید اکبر صاحب کے استے آئیے ہم پریس کانفرنس کو تگا تو آئیے گوشت کہ بلوچستان نیشنل الیکشن پلان سر عمل درآمد کنائنک بھی اور یہ ملک سر رحم کنک بھی بلوچستان
حالات کے ہستے انتہائی کشیدہ ہاں بلوچستان صورتحال تشویشناک ہیں بلوچستان ارچی کے بو گائیں ہمارا بعض دکھ ہیں تو بلوچستان اقتدار اما مردمانی کر رہے ہیں آہاں عوام چھوڑیں اعتماد بھی جنید اکبر یہ پریس کانفرنس کے دوران چاہیے گشتہ پراوتی مراگ شاہ دیما بھائی 2 دن سے ہم کوئٹہ میں ہیں اور جو ہم لوگوں سے ملے جو باتیں ہم نے لوگوں سے ڈسکشن میں ہمیں پتہ چلی تو کافی تشویشناک ہے اور بعثت پاکستانی ہمیں بہت دکھ ہے جو بلوچستان کے میں ہو رہا ہے اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل اگر ہے تو رول آف لا میں ہے جمہوریت میں ہے عدالتوں کا جو وقار ہے اس کو بحال کرنے میں ہے اور یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو طاقت کے زور سے دبانے کی کوشش کی اختلاف رائے جب ہوئی تو ہم نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا اس کو راکا ایجنٹ ڈکلیئر کیا اور ہم نے اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جس کی نہ کوئی سہ ہے جس کی نہ پیچھے عوام ہے جس کو نہ ووٹ ملتا ہے جس کی نہ کوئی بات سنتا ہے اور اس وجہ سے آج بلوچستان کے یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی میں ان قوتوں کو درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں پاکستان کی خاطر کہ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھے یہ ہمارے بھائی ہے ہماری غلطیوں ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے ہم سے ناراض ہے تو اس میں اب بھی ہمیں یہ کسی کی نہ جیت ہے اور نہ کسی کی ہار ہے پاکستان کے لیے ہمیں جو ہے اپنی انا سے جو ہے انا کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے انگیج کرنا ہے ان کو انوالو کرنا ہے جو چاہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں لیکن اس کے پیچھے عوام ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کی سہ ہے اس کی بات لوگ سنتے ہیں اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر اقتدار ایسے لوگوں کو مل گیا ہے جس کی نہ کوئی سہ ہے جس کو نہ ووٹ ملتا ہے اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور جب بندہ کمزور ہو جب ان کے پیچھے عوام نہ ہو جب اس کی وہ ووٹ کا طاقت اس کے پاس نہ ہو تو پھر ان لانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے دوست ہم سے ناراض ہے ہم سے ہے تو اس میں ہمیں اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنا ہے ہمیں ان سے معافی مانگنی ہے اور ان غلطیوں کا اصلاح اسی صورت کریں گے جب ہم اس کی جو ہم مانیں پہلے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری غلطیوں ہماری نااہلیوں کی وجہ سے حالات اس سائڈ پہ آ گئے ہم آئین کی حکمرانی مانیں گے تو حالات ہی ہوں گے ہم یہ مانیں گے کہ جہاں کے وسائل ہے اس پہ اس علاقے کے لوگوں کا حق ہونا چاہیے اس کے بعد ہم سب کا سارے پاکستان کا حق ہونا چاہیے اگر ہم اس کی حق مالکیت کو تسلیم نہیں کریں گے اگر ہم اس کے ووٹ کو طاقت کو جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے لیڈر کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے حالات ہوں گے اب بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا ہے اور یہ پاکستان ہمارا جو ہے ہم سب کا ہے ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید ہم اداروں سے وہ نفرت کرتے ہیں پردہ تعلقہ چکے جنید اکبر کے ہستے ہیں آئیے پتران کا نگاش ہوں آئیے پتران دلگوش کو تھا تو آئیے ہمیں کچھ کہ میں دور حکومت کے ہستے بلوچستان مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا بتا بلوچستان میں محرومی کے ہستا آنی ختم کرنے کی کوشش کرنا بتا تو یہ کرنے پتہ ہے دورائیں تک کہ بلوچستان مسئلانی حل کرنے کے حوالہ آہاں ملوک کے ہستے ہیں آواز اشکنک بی تو آئیے اما بندی کے ہستے ہیں عمران خان آوار جستانی رہائی لوٹ کو تھا تو بلوچستان جاور کے ہستا شانی گردار کرنے کے آترا حکومت یا سیاسی جماعت کے ہستے آن اچھے بڑے کردار ادا کرنا لوٹی تو موجودہ حکومت کے ہستے ہیں اس طرح سکباز تنقید کرنے بھی کہ عوامی حکومت نہیں عوام مسئلہ یا عوام جیڑا یا عوام بنیادی مسئلہ اس طرح گپ نہ تو ہمیش کا یہ حالات کے ہستے انتہائی سنگین تو بھی نہیں ہوگا اس طرح کہ پی ٹی آئی مرکزی قیادت صدر اختر مینگل صاحب کو ملاقات کو تگا بلوچستان بابتا پتران کو تگا چونکہ صدر اختر مینگل صاحب کے ہستے قومی اسمبلی یہ دستکشی داتا دوم آج باس یہ پارلیمنٹ نہیں ملیشیا باوجود کے ہستے پی ٹی آئی گندم کو تگا بلوچستان موجودہ صورتحال کے ہستے تشویشناک صورتحال سرا پتران کو تگا بلے یہ حالات نہیں تھا بلوچستان کے ہستے چوڑا دیمروی کا بلوچستان آلات کے ہستے کنٹرول کرنے کے حوالہ سیاسی قوت کے ہستا آن اچھے بڑی کرداری ادا کرنے لوٹی چونکہ بلوچستان موجودہ حکومت سر واضح تنقید کنک بھی کہ عوامی حکومت نے بلوچستان اسمبلی نشتگیں
نمائندہ کے استا محلو کے نمائندہ نہ بل دومی مقامہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اما پولیٹیکل پارٹیز کے مین اسٹریم میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعت ہیں تو یا اما جماعت کے استے آئی ودا اپوزیشن ہاں تو آہانی کردار چی بوگ لوٹی تو بلوچستان ای ودا ایک انچی جاوریا وزگائیں قومی شاعرہ کے استے غیر محفوظوں کا سفر کت نہ چونکہ ہما نوجوان بارہ مگا پتران کا نگائیں کہ کوئٹہ کراچی رہے گا تو دشت دماغ مستوں کے دماغ دشتہ کے استے جنا کو کوشک بودتا تو ای مجموعی صورتحال حوالہ پولیٹیکل پارٹیزن یک جوانے کردار ادا کرنا تو مروجی میں کوشش کریں کہ یہ بونگا پہ سرا پاکستان تحریک انصاف اوار دیگر سیاسی جماعت کے استے آنی موقفہ جانے کے کوششہ بھی کریں کہ یہ آلاتانی تھا سیاسی جماعت کے استے چوڑیں کردی ادا خود کرنا وہ آہانی کردار کے استے چوڑا اہم ہے بریک کی ضروری پتاش میں عزمتہ ساڑھی بھی گشنگ پتران کریں برادر چاروں کا بریک اپت ماش پر وشت کرنے چکا مگا پتران کنگائیں بلوچستان مجموعی صورتحال سربان چکا پی ٹی آئی مرکزی قیادت دورہ اور دومنی مگا بلوچستان مجموعی صورتحال اگر پتران بڑھ جائیں میگون امرداری کنگائیں جماعت اسلام مرکزی رہنما بلوچستان سابق صوبہ امیر مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب آئیوں گیشنگ کا پتران کریں السلام علیکم وعلیکم السلام وجہ خیریت ہے اللہ احسان مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں مولانا صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا موجودہ حکومت کو لیکن جن خراب صورتحال سے بلوچستان گزر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک جمہوری عمل ہے ملک میں یا بلوچستان میں وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے اب سب کچھ جو ہیں طاقت کے زور پر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ ایک سینئر سیاسی رہنما ہیں آپ نے بلوچستان میں سیاست کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنیادی وجہ ہے کہ حالات اس طرف جو ہیں تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے رابطہ کیا اور بلوچستان کے حالات پہ گفتگو کا موقع دیا اصل میں آپ نے جمہوری عمل کی طرف اشارہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل تو کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں نا یہاں پہ کہ پھر وہ بعد میں کبھی ناکام ہونے کا سوال اس کے لیے پیدا ہو تو یہاں تو جمہوری عمل سرے سے کوئی تھا ہی نہیں ایک اپنی من پسند کی حکومت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور افراد کو بھی اپنے ہی خاص انجینئرنگ کے طریقے سے لایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی دسترس میں ان کے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ لوگ اب اتنے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس حد پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جتنے بھی وزراء ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا حکومتی اہلکاران ہیں ان سے کبھی اگر گفتگو ہو یا کسی مجلس میں اس موضوع کے اوپر بات ہو تو وہ بالکل نہیں شرماتے اور وہ بہت ہی صاف الفاظ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دیومالائی قسم کی کوئی خفیہ طلسماتی حکومت ہے کہ جو بلوچستان کے اندر سارے معاملات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور امن جی یعنی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں امن نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ کنٹرول پتہ نہیں کس نوعیت کا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن مولانا صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی اس وقت جو قومی شاعر ہیں وہ انتہائی غیر محفوظ ہیں جو امن و امان کے نام سے جو بجٹ ہے یا مختص کی جاتی ہے امن و امان کے نام پہ تو وہ بھی اربوں روپے ہے لیکن بلوچستان میں قومی شاعریں محفوظ نہیں ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کوئٹہ سے کراچی جانے والا ایک نوجوان جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے میں دشت کے علاقے میں قتل ہوا تو کیا امن و امان کے نام سے صرف بڑے پیمانے پہ پیسہ مختص کرنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ ہر سال امن و امان کے نام پہ سیکورٹی کا ایک بہت بڑا خرچ بجٹ کے اوپر ڈالا جائے اور اس کو حاصل کرنے میں بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑے اصرار کے ساتھ یہ ساری رقم بھی حاصل کریں لیکن ان کو پتہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی یہ انسانی ذہن اور جو ایک انسانی سرشت ہے اس سے کوئی بالکل یہ ماورا بات ہے کہ جب امن کی انسانی ضرورت کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ کیوں اس کو اتنی غیر اہم نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے روزانہ شاہراہوں کے اوپر لوٹ مار ہوتی ہے قتل ہوتے ہیں اور اغوا ہو جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے ان کو روک کے گھنٹوں وہاں پہ کھڑا رکھا جاتا ہے
तो इतना कुछ लेने के बावजूद, बजट के ऊपर इतना बोझ डालने के बावजूद और आवाम को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बावजूद मुझे नहीं समझ आती कि इनके खोपड़ियों में किस तरह का दिमाग है कि जिसमें ये कॉमन सेंस मौजूद नहीं है कि अमन किसे कहते हैं। तो लेकिन मौलाना साहब, हमने देखा कि जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है, साबिक़ स्पीकर कौम असम्बली असद कैसर, उन्होंने दीगर साथियों के साथ कोयटा का दौरा किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उन्होंने हालात पे, मौजूदा हालात पे इंतहाई तशवीश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा असम्बली में अक्सरियत नुमाइंदे अवामी नहीं है, मौजूदा हुकूमत भी अवामी नहीं है, बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमती रेट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या बलूचिस्तान के हालात का रुख बदल सकते हैं, या PAM 47 जैसी हुकूमत होगी तो हालात मज़ीद बिगड़ नहीं सकते? नहीं, देखें, कुछ तो देखें, कॉमन सेंस की बातें हैं। जब हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और हम ये बात बरमला कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करने वाले लोग वहाँ पहुँचेंगे तो यकीनन उनके अंदर एक दमखम होगा, उनके अंदर एक अपनी नुमाइंदगी के एक असरात होंगे उनके अंदर, उनके आज़म में, उनकी गुफ्तगू के अंदर जो तासीर होगी वो हकीकत के ऊपर मबनी होगी। अगर ये सारा कुछ आप ड्रामाई अंदाज में करना चाहें, जैसे कि ड्रामे के अंदर किसी को स्क्रिप्ट दे के भेज दिया जाता है, तो वहाँ आप देखें कि असल और नकल का कितना बड़ा फ़र्क जो है वो सामने आता है इंसानों के सामने। तो यहाँ पे भी यही एक ड्रामा इस वक्त चलाया जा रहा है हुकूमत के नाम पे, और उसमें किसी भी तरह से कोई रियलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई बरकत नहीं है, कोई तासीर नहीं है, उन लोगों की उठने बैठने और बॉडी लैंग्वेज में कोई अज़म झलकता हुआ नज़र नहीं आता। तो इस एतबार से तो हम ये समझते हैं कि रियल इंतखाबात हों और हकीकी नुमाइंदगी के बुनियाद पे अगर लोग आएंगे तो वो ज़्यादा सच्चे होंगे, वो ज़्यादा जुर्रत से और बहादुरी से बात कर सकेंगे, वो शुजाअत का मुजाहरा करेंगे, और कम अज़ कम ये है कि उनके आमद के नतीजे में उनके जो असरात हैं वो असरात दूसरे लोग उसके बोझ को महसूस करेंगे। तो लेकिन मौलाना साहब, हम देखते हैं कि जो हमारे अदलिया है या जुडिशरी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। तो हाल ही में जो BOIC के सरबराह हैं डॉक्टर मारंग बलोचन को और उनके साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, इस पर भी ह्यूमन राइट्स तंजीमें या बहुत सारी सियासी जमातें उस पर इंतहाई तशवीश का इज़हार कर रही हैं, उनको मजम्मत कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर किसी पे कोई केसेस हैं या किसी पे उनके जो हैं साबित नहीं हुआ है, अगर उन पे जुर्म या इल्ज़ामात हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि उनको ट्रायल का हक़ दिया जाए या इनको अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक़ दिया जाए? मेरा ख्याल है बिल्कुल ये तो इंसाफ के बिल्कुल मुवाफिक बात है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर, उसको सफाई का मौका दिए बगैर ये किसी को यूँ सज़ा सुना देना, इसको तो बहरहाल किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं समझा जा सकता है। और एक पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में कि जहाँ अदालतें मौजूद हैं, वहाँ अगर उनका तर्ज अमल ये होगा कि वो एक फ़रीक को सुने और दूसरे फ़रीक को बिल्कुल सुने ही ना, तो ये बहरहाल एक तशवीश का मरहला तो है। इसको तो हम नहीं समझते कि ये ठीक अमल है। तो दूसरी तरफ जो एक बेरोज़गारी का एक बड़ा लहर है, और इसके साथ साथ जो बॉर्डर बंदिश है, चाहे चमन बॉर्डर हो या पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर हो, वहाँ तजारत के लिए या नौजवानों को तजारत का हक़ नहीं दिया जा रहा है, ये किस हद तक जो हैं बलूचिस्तान के हालात पे असरअंदाज हो रहा है? तो बॉर्डर बंदिश आप नहीं समझते हैं कि एक मज़ीद तबाही है, न सिर्फ नौजवानों को बेरोज़गार कर रहा है बल्कि रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है? कि बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि नौजवान जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और उन्हीं की बुनियाद पे माशरा जो है वो आगे बढ़ता है। जब आप उनको एक बंद गली में धकेल देंगे, उनको कोई रोज़गार भी नहीं देंगे, उनको तालीम भी हासिल करने के मौके उनसे छीन लेंगे, फिर अगर वो कोई थोड़ा बहुत कारोबार या किसी न किसी तरह से अपने रोज़गार की भाग दौड़ कर की कोशिश करते हैं, वो मौके भी आप उनसे छीन लेंगे और रास्ते बंद कर देंगे, तो आखिर वो नौजवान कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये कि नौजवान खुद तो जराइम की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, या वो एकदम से खुद तो गुस्से का शिकार नहीं होता रद्द अमल का, उसको किया जाता है, इस जाने उसको धकेला जाता है। तो ये हुकूमत अगर खुद के जो रियासत होती है, माँ होती है, वो खुद अगर अपने बच्चों को जुर्म की तरफ और गुस्से की तरफ और एक नफरत की तरफ धकेलेगी, तो उसके तो फिर मुख्तलिफ शक्लों में नताइज निकलेंगे ना, और वो निकल रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, हम देखते हैं कि जो इस वक्त
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحادی حکومت بلوچستان میں، ان کو تقریباً جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتوں یا عام عوام کو بہت زیادہ شکایت اور تحفظات ہیں موجودہ حکومت کو، تو لیکن اس میں جو پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتا ہے یا نون لیگ وفاق میں حکومت ہے، تو اس کے کردار کو آپ بلوچستان کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو حکومتی پارٹی آپ پوچھ رہے ہیں، بحیثیت ایک سینئر سیاسی رہنما کے جو ان کی دعوے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، اس پہ آپ کا جو ایک کیا تجزیہ ہوگا؟ آپ اس کو ویسے میرا خیال ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جتنی بڑی جماعت ہے ملک کے اندر اور اس نے ماضی میں بھی حکومتیں کی ہیں، اس کو اتنا غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اتنا دب کے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ صرف اپنی حکومت کے برقرار رہنے کے باعث وہ جو بالکل گونگے شیطان کی طرح ہر جگہ کردار ادا کر رہی ہے، یعنی سندھ کو بھی تباہی کے حوالے کیا ہوا ہے صرف اس بنا پر کہ ان کی حکومت برقرار رہے، بلوچستان کے اندر بھی تباہی کے حوالے کر دیے سارے حالات کو صرف اس بنا پہ کہ ان کی حکومت برقرار رہے۔ میرا خیال ہے یہ اس قدر ہرس اور خود غرضی اور لالچ یہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کو زیب نہیں دیتی۔ تو پیپلز پارٹی کا تو میں سمجھ، اور اسی طرح مسلم لیگ کا حال ہے وہاں پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ جو ان کو اثر و رسوخ ملا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کن قوتوں کی بنا پہ ملا ہے، تو وہ مختلف پروکسیز کے اوپر بھی اپنی زبان بند رکھتے ہیں، اور جو سیاست میں انٹرفیرنس ہے مختلف دوسرے اداروں کی اس کے اوپر بھی وہ خاموش رہتے ہیں صرف اس بنا پہ کہ ان کی حکومتیں برقرار رہیں۔ تو اس وقت تو یہ خود غرضوں کا اور حریصوں اور لالچ میں مبتلا لوگوں کا ٹولہ ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کی شکل میں ہو یا پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مدر چاروں کا مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی، سابق صوبائی امیر جماعت اسلامی بلوچستان کا پتران کنگا بلوچستان موجودہ حکومت ہے یا بلوچستان موجودہ حکومتی پالیسیاں اس طرح کا پتران کنگا تو دومنی مقام گندگاہیں کہ بلوچستان تشویشناک حالات تانی سببا اہم ملوک کے ہستے ہیں یا سفر کنیکٹ مزنی جنجالے جوڑ بوتا نہ صرف قومی شاعرہ یا بلوچستان دور درازی علاقہ بلکہ کوئٹہ کیپٹل سٹی ہے بلوچستان انتہائی غیر محفوظ تصور کنک بھی اسی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ مگندے کے بلوچستان اوالا نہ صرف صوبائی اسمبلی بلکہ نیشنل اسمبلی فلور انچو گستگی روچا بلوچستان اچھا منتخب بتگیں پی ٹی آئی ہے قومی اسمبلی رکن عادل بازی اسمبلی فلورا ایگا گشتگا کے محسن نقوی صاحب کے ہستے ہیں بلوچستان نگے کے جاوران سبا کوئٹہ ایئرپورٹا پدا دوبارہ اسلام آباد واتر بتا درک نکوتا تو بلوچستان آلات کے ہستہ انتہائی تشویشناک آنی گرفتار کرنے گئے آترا اہم ملوک کے ہستے ہیں درخت کت نکاں ادوم نمگا مگندے کے ادا کوئٹہ شہر عام مردم رواق یا ادا سفر کنک مزنی جنجالی پمش کا جوڑ بتا کہ ادا لس ملوکا دراہگ یا ادا رواق تر تاب کنک مزنی مصیبتی بلوچستان نگے کے جاور کے ہستہ شاہنی گردار کرنے کے آترا سیاسی جماعت کے ہستہ آنی کردار چیب وہ لوٹی ہے بلوچستان جاورانی کشے کے واسطہ چوڑی کردار دا رکنا بریک کی ضرورت میں خدمت ساڑی میں کشیں کا پتران کریں۔ مرادار چاروں کا بریک اپ معاشمار وشت کرنے چکما کا پتران کنگائیں موتی مراکشہ دیما بریں امی ودا وما ودا بی این پی اے مرکزی سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ حاجی ساجد ترین صاحب برادری کرنے ایونگیشن کا پتران کریں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ تو سر ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت نے سردار صاحب سے بھی ملاقات کی، ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی، تو بنیادی طور پر جو بلوچستان میں موجودہ حالات ہیں قومی شاعرہ غیر محفوظ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ان کو عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے، جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو ان تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان یا جو وفاقی سطح پر سیاسی جماعتیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو کچھ نکات پہ متحد نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کا جب بھی کسی ملک میں یا کسی صوبے میں اس طرح کی صورتحال رونما ہو جاتی ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے یا ختم کی جاتی ہے، آئینی اور قانونی راستے چھوڑ کے اور ماورائے آئین ماورائے قانون اس طرح کے عملیات کیے جاتے ہیں، جس طرح
डॉक्टर मारंग के केस में किया और इसके दूसरे साथी केसों में किया, तो इसमें एक ही रास्ता बचता है कि मुल्की सतह पे सियासी जमातों को, जो जमहूरी सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उन सबको एक कॉमन एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहिए और तमाम सूरत हाल, क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं, एक ग्रुप के लिए नहीं, न एक मखसूस पार्टी के लिए, बल्कि मजमूई तौर पर हर वो शख्स जो इस मुल्क का शहरी है, जो बलूचिस्तान से बलूचिस्तानी है, बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, तो ये सारी सूरत हाल जिस तरह की आपने जिक्र किया कि अब वो तमाम जो है कौमी शाहराह बंद है, ट्रैफिक न होने के बराबर है और कारोबार जिंदगी जो है वो ठप होकर रह गई है, ना कोई मूवमेंट हो सकती है, ना आगे पीछे ये जितनी भी गाड़ियां हैं या तो जलाई जा रही है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल जो है ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इसमें जो मरकजी सियासी जमात है, जो पहले से भी हम इत्यादी है, आलाई है, तारीख इंसाफ के जो मरकजी क़यादत थी, ये कल आए थे सदर साहब के साबिक स्पीकर असद कैसर साहब और दाऊद शाह जो सूबाई क़यादत है, उनके सरबराही में वफ्द जो है उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी कराई है और उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान की जो मखसूस इंतहाई तशवीनाक सूरत हाल है उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और यही कहा कि हमारी जमात जो है वो बलूचिस्तान से पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक जो है इसकी बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और अमन अमान के लिए मिस्र का जद्दोजहद को जारी रखेंगे और उसको मजीद बढ़ावा देंगे। इस सब जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है उस पर न सिर्फ BNP को बल्कि अक्सर जो सियासी जमातें हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मौजूदा हुकूमत में या मौजूदा असम्बली में अक्सरियत नुमाइंदे जो हैं अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, फार्म 47 से आए हैं, तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो बलूचिस्तान के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको हल करना नहीं चाहते या उनके जो है बस की बात नहीं है कि बलूचिस्तान को कंट्रोल करे? जब से ये हुकूमत बनी है तो आलात इंतहाई खराबी की तरफ न सिर्फ गए हैं बल्कि मज़ीद आलात ख़राब होते जाएंगे आने वाले वक्तों में। क्या मसाइल है? मौजूदा हुकूमत की विल नहीं है या मौजूदा हुकूमत की बस की बात नहीं है? नहीं, मौजूदा तो हम समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट है नहीं, ये तो एक अरेंजमेंट है जो उन्होंने किया है, जो उसको आप कोई भी नाम दे, ये वही अरेंजमेंट है। वो तो सब लगे हुए हैं अपने तजर्बा बढ़ रही है, बावजूद इसके कि यहाँ पे लोग जो है तबाही, रोजगार खत्म हो चुका है, बॉर्डर ट्रेड जो है उसको खत्म कर दिया गया। अभी तो ये कि अपनी मदद आप कहता है जो लोगों ने थोड़ी बहुत तजारत की, तजरीब एक शहर पे एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए वो रास्ते भी बंद कर दिए। यानी 1 साल 1.5 साल कबल तो ये था कि 1-2 शहर थी, आप सिबी नसीराबाद ये रास्ता कहते हैं हालात ठीक नहीं तो ये रात को बंद किया जाता था। तो अब तो ये होगी कि दिन और रात दोनों को बंद हो गया। जितने भी लोगों के अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ताजर लोग जो अभी कोई इस पे ट्रेवल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गाड़ी जो है रोड के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। अमन आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है, यानी आप 6 महीने पहले जो सूरत हाल है वो अब नहीं रही। आप सिर्फ क्वेटा शहर में भी आप देख रहे हैं कि ताजर हजरात का कत्ल किया जा रहा है, अगवा वाले तावर हो रही है। तो ये सरकार कहाँ पे है, हुकूमत कहाँ पे है? हम तो उन कोतों को कहते हैं कि ये जिन्होंने इस तरह के लोगों को जो गैर मुंतखब थे, जो यूनियन की आदत थी, उसकी जगह पे जिनको लाया गया, उस वक्त भी हमारी पार्टी का यही स्टैंड था, यही मौक़िफ़ था कि इस तरह की अरेंजमेंट कई बार कोशिश की गई इस सूबे के हालात को बेहतर करने के लिए। वो बेहतरी नहीं है, मजीद बदतर हो गई है। और वही हमारे वो पार्टी का मौक़िफ़ है, ये हमने
یہ اگر یہ قیدی جماعتیں ہیں اس کو ہم 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے آگاہ کر چکے تھے. اسلام آباد میں بھی ہم یہی رو رہا تھا ہماری پارٹی کا کہ دیکھیں یہ تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ اس طرح کے جو غیر جینین اور یہ جو آرٹیفیشل قیادت کو جو آپ لا کے مسلط کریں گے اس کا تو ایک ہی انٹرسٹ ہوگا. اس کو ایک تو ایک ٹائٹل مل گیا, نام مل گیا, اور دوسرا وہ اپنے جو ہے وسائل اپنی ہی ذات کے وسائل کو بڑھائیں گے. اس کا وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی اور کو جو لا کر مجھے بٹھا دیا ہے. وہ تو عام نجیم میں فلو میں خود بھی کہتے ہیں, جو شخص خود بھی جو افراد جو حکمران اس وقت جو عید اپنے حلقے میں نہیں گزار سکتے, اپنے حلقے کے لوگوں سے مل نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, تو وہ مسائل کیسے حل کریں گے؟ لوگوں کے مشکلات کیسے حل کریں گے؟ لوگوں کو تو انہوں نے چھوڑ دیا یہ سارے دہشت گردوں کے رحم کرم پہ, ڈاکوں کے رحم کرم پہ, وہ سارے جو لوٹ مار کرنے والوں کے رحم کرم پہ. خود جو ہے وہ جو عوام کے وسائل ہیں اس کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو ابھی یہ سوچنا پڑے گا جنہوں نے اس طرح کے ارینجمنٹ کی کوشش کی اور اس طرح کے آرٹیفیشل قیادت بٹھانے کی انہوں نے کوشش کی. تو اس وقت تو تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں. جو کوئی بھی شخص یعنی یہ خود بھی حکمران کو اگر یہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے, اس کو بولے ایمانداری سے بتا دے کہ یہ آپ کوئٹہ سے باہر جو ہے اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے اب یہ ایک سنجیدہ ایسے موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ ابھی بھی اس میں سب سے ابھی بنیادی رول جو بنتا ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا کہ وہ ایک کامن ایجنڈے کے اوپر آ کے اپنا ایک رول ادا کرے, ورنہ تاریخ میں اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن ایڈوکیٹ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے امن و امان کا ذکر کیا, تو جو موجودہ بجٹ ہے 26 اور 27 کا, تو اس میں ایجوکیشن کے بعد سب سے زیادہ جو ہے امن و امان پہ مختص کیا گیا ہے. ہیلتھ سے بھی زیادہ لا اینڈ آرڈر کا بجٹ ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شاہراہیں غیر محفوظ ہیں, بڑے بڑے شہر کوئٹہ جیسے شہر غیر محفوظ ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والا ایک خاندان جو ہے گوگل میپ کے ذریعے کوئٹہ جا رہا تھا, ان کو دشت کے علاقے میں قتل کر دیا گیا, تو ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی, بچے ان کے محفوظ رہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر بجٹ رکھنے کے باوجود جو ہیں چیک پوسٹوں کی بھرمار ہے, تو آلات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھو یہ تو سارے سوالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف آج کے نہیں, یہ تو ہمارے کتنے سالوں سے ہمارے جو اصل بجٹ ہے وہ سب کے سب جو ہے آپ کے سیکورٹی اس پہ خرچ ہو رہی ہے. تو یہ اربوں روپے جو ہے, یہی تو سوال ہے کہ آپ جب ایک حقیقی قیادت کا راستہ حقیقی سیاسی جماعتوں کا راستہ روک کے اس طرح لوگوں کو بٹھائیں گے, اس کا غرض میں نے تو پہلے ہی کہا کہ وہ کا غرض اس کے ساتھ نہیں ہے. جتنا بھی بجٹ اس پہ خرچ ہو رہا ہے ہر سال اس کو بڑھا رہا ہے. ابھی تو یہ کہ جو سینچائی کے اس کے الگ سا LFC کے بغیر جو لانے کے بغیر 18ویں ترمیم کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ پہلے سے ہی صبح سے انہوں نے کٹوتی کر دی کہ انتظامیہ ملکی سطح پہ جو دفاع کا ایشو ہے اس پہ سارے صوبوں کے اس میں ڈال دیے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ اور باقی جو صوبے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے 80 ارب خرچ ہوتے تھے, ابھی 120 ارب سے زیادہ جا کے اس پہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن دن بدن جو ہے وہ سارے سکڑ کے صرف کوئٹے تک محدود ہو گیا. یہ آپ کوئی یہاں سے آپ پوچھ لیں کسی بھی جو جعلی حکمرانوں سے کہ کوئی سفر کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک خاندان کا جو افسوسناک واقعہ تھا, ہم کنڈم کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو مر گیا, اس کی بیوی زخمی ہے اور 2 بچیاں ہو, یہ تو لیکن وہ جو کوئی رپورٹ ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو روز کا معمول ہے کہ اس یہاں سے کراچی تک جاتے ہوئے کتنے لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں, ان کی گاڑیاں جلائی جا چکی ہے, اس کے مال لوٹ لیے گئے. ایک واقعہ تھوڑی ہے یہ ہر شہرہ پہ اسی طرح ہے, اور وہ کہہ رہے کہ ٹھیک چل رہا ہے.
اور ابھی جو یہ جو صوبے میں گورنمنٹ بنائی وہ تو بڑے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. اشتہارات میں جو کروڑوں اربوں خرچ کر رہے ہیں یہ پبلک کے، عوام کے، لوگوں کے، اور اس میں دعوے کرے کہ بس ہم نے جو اٹھان لیا تھا اٹھان لیا اور ہو گیا سب کچھ. بھائی اب زمین پہ وہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ زمین پہ تو لوگ جو ہے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے، نہیں نکل سکتے. یہاں پہ امنور کا یہ صورتحال ہو گیا. باقی جو ہے اسپتالوں میں روزگار کا یہ سارے لوگ جو احتجاج پہ ہے، ڈاکٹر بھی احتجاج پہ، آپ کے ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ جو زمیندار ہے وہ احتجاج کے اوپر ہے. کوئی جب ایک ملک کے اندر جو ہے، ملک کے اندر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا نہیں سکتے، پھر یہ کیسے گورنمنٹ ہے؟ کہاں پہ ہے گورنمنٹ؟ رٹ کہاں پہ ہے؟ تو یہ سارے دعوے ہیں اور یہی خرچ ہوتا رہے گا. پھر جو ہے مزید اس کو بجٹ جو ہے اس کو باقی اسے کاٹ کے اس میں لگے گا جیسے سیکورٹی قیمت میں، لیکن بہتری کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب چونکہ آپ ایک خود سینئر قانوندان ہیں تو بنیادی طور پر جو عدلیہ ہے اس کا کسی بھی ملک میں بڑے ایک کردار، ایک رول ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس سے اکثر آپ سمیت جو دوسرے قانوندان ہیں ان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو جن کی کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو جو ہیں فیصلے ٹرائل میں عمر قید کی سزا دی گئی، ان کو ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، عدالت میں پیش ہونے کا حق نہیں دیا گیا. تو جب عدلیہ اس طرح کنٹرول ہوگا تو ملک میں جو جمہوریت ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، یہی تو رونا ہے. جب تک کسی ملک میں جہاں تک قانون انصاف کا اس طرح دروازے بند کیے جائے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جنگ کیا، دوسری جنگ عظیم میں بھی چرچل یہی کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ چل سکے گا جب تک انصاف مل رہا ہے لوگوں کو. یہاں پہ تو یہ تمام بغیر جنگ کے ہمارے 24ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ جو رئیس ہے جو وہ حرکت تھی جوڈیشری میں، عدل کے سسٹم میں، وہ بھی ختم کر دی گئی. وہ آپ جب جج بھی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہو، جج انتظار کر رہا ہو کہ ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے حکومت کی طرف، سرکار کی طرف سے، اور یہ اس طرح کے فیصلے جیسے ابھی ڈاکٹر مارنگ کا کیا، یہ کوئی فیصلہ ہے؟ یعنی عام چوراہے سے بھی آپ پوچھ لے تو وہ کہے گے کہ یہ انصاف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس جرم کی سزا جو ہے، جو سزا میں ان کو عمر قید سنا دی گئی. یعنی افسوس اور افسوسناک سے علاوہ یہ شرمناک فیصلہ ہے. تو عوام اس کو کیسے مانیں گے؟ ایک لڑکی کو جو دنیا کے پرامن لوگ جو ہے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتی ہے، تو آپ جو ہے اس کو دہشت گردی کے دفعے میں اس کو عمر بھر قید دیتے ہیں. یعنی یہ انصاف ہے؟ ساری دنیا اس وقت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی؟ پاکستان کے عوام جو سول سوسائٹی ہے، جو آپ کا وکلا ہے، جو قانون اور انصاف پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسے اس فیصلے کو اور پھر چلائے کیسے؟ یعنی کم از کم آپ جھوٹ موٹ کا کسی پہ الزام لگاتے ہو، وہ بھی تو کسی پروسیجر کے تحت وہ چلائے. انہوں نے وہ اسٹرائک میں تھی، ان کے سارے وکلا جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے ایک ہفتے سے کہ فیصلے جو ٹرائل انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، نوٹیفیکیشن کیا تھا. آپ نے اسی دوران جو ہے ایک جعلی جو ہے لسٹ آویزہ کر دیا کہ ہم نے سرکار کی طرف سے اس کو وکلا دیا اور یہ آرگومنٹ ہو گئے، یہ گواہ گزر گئے، اور بس اس کے بعد جج صاحب جو ہے اس سارے گواہوں سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے عمر بھر قید دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تباہی جو ہے، بربادی جو ہے، اس کے سوا اور کیا دے سکتی ہے؟ لوگوں کی نفرتوں کے انتہا پہ پہنچ چکی ہے. تو یہ ابھی تو کسی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پبلک اب ایک شخص سے پوچھ لے جس کا ہر چیز تباہ ہو چکا ہے،
امن امن کا یہ صورتحال ہے، وہ کاروبار ختم ہو چکا ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تباہی ہے، تو اس میں دو رائے ہے نہیں. اسی لیے تو ہم نے ہماری پارٹی کا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے اس وقت رول اگر بنتا ہے تو سیاسی جماعتوں کا، کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، آج بینری کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں الزام بھی لگا رہے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی جماعت ہے، یہ اس کو پالنے والی، یہ ساری چیزیں. کوئی یہاں پہ اس ملک میں تو ابھی ہر وہ شخص جو رول آف لا کی بات کرے، آئین کی بات کرے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرے، وہ غدار بھی ہوتا ہے اور وہ قانون اور آئین کے باغی بھی ٹھہرا جاتا ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے اب رول جو ہے میرے نزدیک میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب، ٹائم نکالا اور پروگرام میں شریک رہے. مدارس کا مرکزی سینئر نائب صدر BNP حاجی ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب گپتران کنگائی بشک ہمیشہ کے موجودہ صورتحال کے انتہائی تشویشناک بیروزگاری، قومی شاعران سرا غیر محفوظ شہری و دومی نمگا ہر مردمے کے ہستیاں سفر کنگا رو آباز جنجالانی آئے گزر کپی کوئٹہ کراچی قومی شاعرہ کے ہستیاں انتہائی غیر محفوظ ہیں. چونکہ اسد کیسر صاحب یا پریس کانفرنس کو تھا تو آئی اختر مینگل صاحبہ کو ملاقات کو تھا ہمیں کوشش کو تھا کہ ما بلوچستان آلاتانی گتر کنگے حوالہ یک انچیں گامگے جی بزوریں کے چرشی چا ملک ایک چر جنجالیہ چی دربی قومی اسمبلی و بلوچستان اسمبلی آئی بشک ہمیں بودتا کہ حقیقی نمائندگی بلوچستان نے انچے نمائندہ آرگو نادنک بودتا کہ بلوچستان جاوراں چے بیترانگاں و بلوچستان موجودہ صورتحال سرا آہانا چوڑیں فکر نہیں. تو موجودہ حکومت کہتے ہیں آئی سرا میں گبی کہ آپ عام 47 حکومتیں آئی اگو عوامی مسئلہ چوڑیں سروکار نے موجودہ بجٹ کہتے ہیں آپ پیش کنک بودتا تو آگدہ ہم اپوزیشن جماعت کہتے ہیں آن نیمگام چوشیں اعتراضی دیمانیت کا. چونکہ بجٹ دوران ہم گندے کے درست آنی موقف یقیں اور ہمیں وڑا امن و امان کہتے ہیں ایجوکیشن پد دومی نمبر آئیں کہ اسے 170 کلدار ایرکنک بودتا. تو بلے اسے باوجود کہتے ہیں بلوچستان حالات کہتے ہیں گردارہ چے جنہ یا چو بے قابوؤں کے چرچہ چا عام ملک کہتے ہیں جنجالانی دے پانے. گومید آکا مراکشہ تو پاسلہ سے بودتا اللہ تعالیٰ اللہ